السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی صاحب اور سب جو بھی میرے ویورز دیکھتے ہیں ویڈیو؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ آج کل دنیا میں طوفان، زلزلے اور بہت زیادہ آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں دنیا میں، اور بہت ڈر لگتا ہے۔ فرانس میں سنا ہے کہ بہت زیادہ کیڑے مختلف قسم کے آ گئے ہیں جو بہت پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو، مطلب جسم میں گھس جاتے ہیں، کپڑوں میں گھس جاتے ہیں، اور بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ نیپال میں زلزلہ، پھر موراکو میں پہلے آیا تھا، اس سے پہلے ترکی میں تھا۔ بہت زیادہ آفتیں مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اپنے حالات کو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کل پاکستان کے بارے میں بھی بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی کسی ٹائم بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر زلزلے آنے کی ڈر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، تتی ہوا بھی نہ لگے، گرم ہوا بھی نہ ان سے گزرے۔ اور بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت ملک کے لیے۔ اور باقی جناب، کام کے لیے میں بہت دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں زیادہ تر فل سیٹ کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان لوگوں کو ابھی فل سیٹ کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے سیٹ ہونا ہے وہ ضرور کوشش کریں کہ وہ فل سیٹ کام کرنے کی، کہیں بھی کسی فرم میں، ریسٹورنٹ پہ، جہاں پہ بھی ملتا ہے وہ لے کر کام اس کو شروع کرنے کی کوشش کریں۔ جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی فل سیٹ کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو لوگ فل سیٹ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب، جرمنی میں زیادہ سے زیادہ لوگ آنے کی کوشش کریں، یہ ملک بہت اچھا ہے۔ اور ٹریجر میں کیس کرائیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ ٹریجر میں بہت زیادہ جلدی کیس پاس ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ مائز میں آ کر سیٹ ہوں، یہاں کے دفتر بہت اچھے ہیں، اور لوگ بھی یہاں پر، یعنی کہ شیشائٹ بھی ہے یہ شہر، یہاں پر سکون ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ جناب، یونان میں ایک لڑکا بیچارہ بیمار تھا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پاکستانی۔ اس طرح کی جو خبریں سنتے ہیں وہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب، اٹلی میں بھی بہت زیادہ کام پہ ابھی لوگ چاہیے، ذمہ داروں کے لیے، پھل توڑنے کے لیے، زیتون کے پھل وغیرہ، درخت وغیرہ صاف کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے وہاں پر لوگوں کی۔ اور پرتگال میں بہت زیادہ لوگ سیٹ ہو رہے ہیں، کافی دوست یہاں سے کیے ہیں جو پرتگال میں جا کے سیٹ ہو گئے ہیں، اور وہ پاکستان بھی جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لکسمبرگ میں نے بولا تھا، ہالینڈ میں بہت زیادہ کام کے لیے لوگ چاہیے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں بھی کافی ابھی حالات بہتر ہیں۔ پھر بیلجیم میں بہت زیادہ سلاد کا کام ہے، آج کل سبزیوں کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر، اور سبزی وغیرہ منڈیوں میں لے کے جاتے ہیں لوگ، ٹرکوں کے اوپر لاد کر وہاں پر کھیتی باڑی جو کرتے ہیں وہ پھر ان کو علیحدہ کرتے ہیں، سبزیوں کو کستیوں میں ڈالتے ہیں، پھر ان کی صفائی ہوتی ہے، صفائی کے بعد پھر وہ مارکیٹوں میں جاتا ہے، جس مارکیٹ میں جاتا ہے اس کے سٹیکر لگتے ہیں وہاں پر۔ بہت زیادہ اس طرح کے لاگت کے کام ہوتے ہیں، اور اس طرح کا یعنی کہ کوشش کرتے جانا چاہیے ایک دوسرے کو، اگر کسی کو کام ملتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی لگائیں ساتھ کام پہ، یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، مدد کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوست کوشش کریں کہ نماز پڑھنے کی، کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان ایک تو پاک صاف رہتا ہے اور غلط حرکوں سے باز رہتا ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر پاکیزگی ڈال دیتا ہے۔ اور جناب، جو بھی اچھی بات یا کوئی ہوتی ہے خبر میں آپ کو بھیجتا رہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر ہو تو وہ بھی مجھے، جو لوگ جانتے ہیں وہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اس میں کہ فلاں ملک کی یہ خبر ہے، تو انشاءاللہ میں، اگر آپ لوگ اپنا نام بتانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کی خبر جو ہے وہ آگے بتا دوں گا، اور خبر جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہوتا نا چینل کے اوپر ایسے بندہ خبر دے دے۔ اس کے علاوہ جناب، پاکستان میں جیسے آج کل زلزلے کی بہت زیادہ افواہیں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ یہ جھوٹ ہو جائے۔ بجلی بہت مہنگی ہوئی ہے پاکستان میں، لوگ بہت پریشان ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں، ایک آدمی کے 8-10 بچے ہوں اور وہ
ان کے لیے کھانا، پھر بجلی، پانی، خوراک بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں لوگوں کو سہولتیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو عوام کے لیے بہتر ہو، کیونکہ عوام بہت پیسی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. بہت لوگ امیر ہیں اور بہت زیادہ لوگ غریب ہوتے ہیں. وہ ایک دم کا کھانا کھا لیتے ہیں اور ان کو دوسرے ٹائم کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، مسائل کی ہیلپ کرنی چاہیے. 40 گھروں تک آپ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا پتہ لینا چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کے گھر جانا چاہیے. اگر فون کی سہولت ہے تو فون کرنا چاہیے. اور جو بھی دوست آپ لوگ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق ہے، ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار آؤ چلو مسجد میں نماز پڑھنے چلتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں جتنا بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت نازک وقت اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. یہاں پر زیادہ فضول باتوں میں، گفتگو میں اس سے گریز کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے. بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو دوست بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں میرے چینل کو، اور آگے ضرور وائٹا جو ہے نا اپنے دوستوں کو بھیجا کریں، کیونکہ میرے سبسکرائبر بہت کم ہے. تو میں محنت بہت کر رہا ہوں، تو محنت کا پھل بھی ملنا چاہیے. انفارمیشن جو آپ لوگوں کے پاس ہو تو وہ ضرور مجھے دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی خالد بھٹی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، ہر مصیبت ہر مشکل وقت سے بچائے، اور آپ لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت مشکل نہ آئے. آپ لوگوں کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی خاک صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہے. اوکے، خدا حافظ.